फरमाया इनके पेशाब से तो कस्तूरी की खुशबू आ रही है। यार ये कोई ऐसा तैसा मसला है? जो उठता है वो खत्म नबूवत पे हमला करता है, जो उठता है वो खत्म नबूवत पे हमला करता है। हुजूर की जारी जिंदगी में 83, 82 इसके लगभग जंगें हुई हैं। 259 सहाबा शहीद हुए थे। एक जंग थी जंग यमामा जो खत्म नबूवत के लिए थी, 1200 सहाबा शहीद हुए। कहाँ 82 जंगें, कहाँ एक जंग, कहाँ 259, कहाँ 1200। इतना हसास मसला है। खुदा की इज्जत की कसम, कोई खत्म नबूवत के बारे में शक भी करता है वो भी काफिर है। ये याद रखना, वो भी काफिर है। अरे जानवर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से देखते थे तो जानवर अपनी गर्दनें झुका लेते थे। बल्कि हुजूर मक्के के बाजार में तो आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हज़रत मौला अली ने अर्ज़ किया आका बाजार में दाएं बाएं दीवारें हैं, ये सलाम कौन कर रहा है? और मैं तुम्हें पता ये घर किसका है? आका हज़रत सिद्दीक़ अकबर का घर है। फरमाया इस दरवाजे के साथ जो छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है वो पत्थर तेरे नबी पे सलाम भेज रहा है। उन पत्थरों को पता था ये मुस्तफ़ा करीम है, इन जानवरों को पता नहीं चला। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी असम्बली में हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कानून पास करवाया था। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, सुभान अल्लाह कहें जरा, किसी की तवज्जो दाएं बाएं ना हो। कानून पास करवाया था कि जो मेरे नबी को आखिरी नबी ना माने वो बोले, वो जेड़े टिल्ला बोलते ने उन्होंने रब पूछेगा, वो जो हजूर को आखिरी नबी ना माने वो, जो हजूर को आखिरी नबी ना माने वो काफिर है। कोई ये ना कि ये जज्बात में कह रहे हैं, मैंने कहा कुरान की आयत में है खातमुन नबिय्यीन, कुरान की आयत का मुनकिर काफिर है। अच्छा अब तवज्जो, ये जो यूनिवर्सिटीज़, अकेडमीज़ और स्कूल के तलबा हैं इनके लिए बात करने लगा हूँ। तवज्जो, जो सियासतदानों के अंदर बैठने वाले उनके लिए भी बिलखसूस। अब भुट्टो के दौर में ये कानून रिटन पाकिस्तान में पास हुआ था कि कादियानी ना मस्जिद बना सकते हैं, कादियानी ना अजान दे सकते हैं, कादियानी ना अपनी तबलीग कर सकते हैं, कादियानी ना कुरान पाक का तर्जमा छाप सकते हैं, कादियानी ना अपनी एकेडमी बना सकते हैं, ना अपने स्कूल बना सकते हैं। ये सारा सिस्टम भुट्टो दौर में पास हुआ था और सेरा था उलमाए अहले सुन्नत के सर पे, और फिर वो सेरा था इमाम नूरानी के सर पे। मैं ना 1 घंटा तकरीर करूँ ना बस हो जाती है, 24 घंटे तकरीर की है और 24 घंटे असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर बोलना और है। जहाँ सारे MNA MPA बैठे हों वहाँ पे इमाम नूरानी ने ये पास करवाया था। अब तवज्जो, अब मसला जो आजकल छिड़ा हुआ है वो क्या है? अब ये तवज्जो मेरी और सारे दोस्तों की तवज्जो जो है चाहता हूँ, कल क़यामत को ये ना कहे कि सानू तो दस्या नहीं सी किसी ने। अब तवज्जो की ज़रूरत है। 2021 में चिनाब नगर चनियोड़ के करीब रबुआ जो इनका मरकज़ है, वहाँ पे एक बंदे ने कुरान मजीद का तर्जमा छापा और मरज़इयों वाला तर्जमा किया। और मरज़ई पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो मिर्ज़ा कादियानी है ना, ये कहते हैं कि मैं हुजूर का छाया हूँ। मतलब एक ज़िल्ली नबी होता है, एक बरूजी नबी होता है। ये जिन्होंने ख़त्म नबूवत कोर्स मुझसे किया उनको पता है सारा। ये ज़िल्ली नबी, वो कहता है मैं ज़िल्ली नबी हूँ, मुझ पे साया है। हमने कहा अल्लाह ने तो महबूब का साया बनाया ही नहीं है। तो बड़ी तवज्जो तलब बात है। वहाँ पे एक बंदे ने कुरान का तर्जुमा छापा, उसमें गुस्ताखियाँ की। 11वीं खाकर हलाल करने वालों ने FIR कटवाई। FIR कटवाई किस बात पे? कि पाकिस्तान का आइन है 295C 298C पाकिस्तान का कानून है कि मरज़ई ना अपनी किताब छाप सकते हैं, ना कुरान मजीद का तर्जुमा बनवा सकते हैं, ना मस्जिद बना सकते हैं, ना अजान दे सकते हैं। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने पर FIR हुई और वो अरेस्ट हुआ।
اب یہ کیس چلتا چلتا سپریم کورٹ میں پہنچا. اب جب سپریم کورٹ میں یہ کیس پہنچا تو فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہے، اس چیف جسٹس نے کہا دیکھیں جی قادیانی ایک مذہب ہے. اب یہ بات توجہ طلب ہے. وہ کہنے لگے قادیانی تو ایک مذہب ہے، تو لہٰذا اگر یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، نصرانی مذہب ہے، تو یہودیوں کو اجازت ہے، عیسائیوں کو اجازت ہے، نصرانیوں کو اجازت ہے، تو قادیانیوں کو کیوں نہیں اجازت؟ تو ہم نے کہا ہاں تب اجازت ہے جب یہ اپنے آپ کو کافر کہہ کر تبلیغ کریں. یہ کافر تو کہتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. یاد رکھیں یہ مرزائی مذہب نہیں ہے اس معاملے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ تب تبلیغ کی ان کو اجازت ہے جب یہ اپنے آپ کو کافر کہیں گے. ان کو کوئی کافر کہے ان کو لالے پڑ جاتے ہیں، ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں. بات سمجھے توجہ سے. ہم نے کہا ہاں یہودیت کو اجازت ہے اس لیے کہ ان کا مذہب الگ ہے، عیسائیت کو اجازت ہے ان کا مذہب الگ ہے، سکھوں اور ہندوؤں کو اجازت ہے وہ گرو نانک پہ جا کر جو مرضی کرتے رہیں، ان کا مذہب الگ ہے. لیکن قادیانی ایک طرف کہتے ہیں مسلمان ہیں اور دوسری طرف مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہون گل آئی توجہ طلب بات یہ ہے، جنہاں دیتے نے راجہ دانیال نو ووٹ ہے، تو جنہاں دیتے دوواں ڈوگرا نو ووٹ ہے، تو جنہاں دیتا صاحبزادے صاحب نو ووٹ ہے. ہون انہاں دے کول موبائل لے کے جاؤ، انہاں نے آکھو چیف جسٹس پھونکے آ جے، اور کچھ نہ کرو، ایک بیان ہی دے دو. حق بنتا کہ نہیں آپ؟ اسی تے جس سے ووٹ دیتا ہے سانو کہن دی ضرورت نہیں، اونا کدوں نہ جھنڈا چکیا ہویا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جنہ جنہ لوائیاں نے مریم نواز دے تھلے فوٹواں او ہن کرن انہوں فون ہے، انہوں کہنا ساڈے نبی دی عزت تے حملہ ہویا ہے. راجہ دانیال صاحب نو کہن راجہ صاحب اسی تواڈے واسطے انہاں گھومے آ، دن رات ایک کیتی بریانی دیاں پلیٹاں کھادیاں، او نہ جاؤ اوتھے صرف ایک بیان ہی دے دو کہ مرزیاں دا جڑا فیصلہ چیف جسٹس نے کیتا ہے غلط ہے. لیکن نہ انہیں بولنا نہ انہیں بولنا انہیں یہ جنہ دا ٹکر گنبد خضرا والے دے نال لگا ہویا. یاد رکھنا میں یہ جذباتی بات نہیں، میں بالکل تبلیغی بات کر رہا ہوں، اندرونی بات. خدا کی عزت کی قسم آج کل پہلے بھی اس حکومت نے ختم نبوت پہ حملہ کیا اور جو حال ہوا دیکھا قوم نے، اور اتنی بڑی دھاندلیاں ہوئی، رات کو کچھ دن کو کچھ، رات کو کچھ دن کو کچھ. لیکن ہم ووٹ دے کر پھر بھی اعتماد پر ہیں، اس لیے کہ ہمارے چاہنے والے ہر سٹیج پہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پیرا دے رہے ہیں. لیکن ہن تہاڈا حق بندا ہے جنہیں جتھے جتھے ووٹ دیتا ہے، اگر نہ بھی دے سکو نا تو ایک ہور کام کر لیو، اپنی آئی ڈی تے جا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا نعرہ ضرور لکھو، اپنے سٹیٹس تے لاؤ. اے چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں نامنظور ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کے عمل کے بھی خلاف ہے. ہم کسی صورت بھی تھوڑی سی لچک دینے کو بھی تیار نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کو آخری نبی نہ مانے اور پھر وہ کہے میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے. جو اس میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان کا فیصلہ ہے. اور لہذا اسی تے اپنا کام کر دے پے ہاں، ٹھیک ہے. ووٹ دیتے نے، میں بھی ووٹ دیتا تے تساں بھی دیتا. ہاں جنہ جنہ ووٹ دیتے نا، اور جنہ جنہ دب کھڑپے ووٹ پائے نے انہوں نے پتہ لگنا وا اے تے سٹارٹنگ ہوئی آ جے. اگے تسی بیٹھو ہم نے نالی کے لیے ووٹ دیا، ہم نے گٹر کے لیے ووٹ دیا، اور جائے تمہاری نالی اور گٹر بھاڑ میں. اور دیکھو اب میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہوا ہے. کون سیاسی لیڈر ہے جس نے اپنا فلیکس بنایا ہو؟ کون سیاسی لیڈر ہے جس نے اپنا کلپ دیا ہو؟ تسی پوری دنیا چھان مارو، تانوں نہ نون لیگ دا کوئی سیاسی لیڈر نظر آئے گا، نہ پی ٹی آئی دا کوئی نظر آئے گا، نہ بی بی دا کوئی نظر آئے گا. تانوں نظر آن گے تو پھر میلاد منانا لے یا رسول اللہ کہنا لے نظر آن گے. پھر انہوں نے تونا چاڑیا تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ چیف جسٹس کا اصل مقصد یہ تھا، اصل مقصد یہ تھا سب سے پہلے
بار کے وکیلوں نے احتجاج کیا ہے؟ سب سے پہلے میرے پاس وہ ویڈیو دونوں موجود ہے، اور میرے پاس اس چیف جسٹس کا 8 صفحوں کا فیصلہ موجود ہے جو آج کئی علماء کو میں سینڈ کر کے آیا ہوں جنہوں نے مجھ سے منگوایا گیا۔ وہ ایک ایک لفظ پڑھنے والا ہے۔ ارے جس ختم نبوت کے قانون کے لیے صحابہ نے جانیں دی ہوں، ہمارے بزرگوں نے جانیں کٹائی ہوں، ویل چیئر پہ بیٹھ کے 17 دن فیض آباد کی دھرتی میں بابا جی نے اپنا خون دیا ہو، اور یہ لوگ ایک کرسی پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کے عزت کے قانون پہ حملہ کریں گے، ہم وہ زبانیں نکال کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قرارداد پاس کرنے لگا ہوں، ہمیں چیف جسٹس کا قادیانیوں کے حق میں فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ٹیل لا کے بولنا شیطان بھی مر جائے۔ ہمیں چیف جسٹس کا قادیانیوں کے خلاف جو اس نے فیصلہ حمایت میں دیا وہ منظور ہے، وہ منظور ہے۔ یا چیف جسٹس ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی صوبے کا گورنر ہو، چلے گا وہی جس کی مصطفیٰ سے بنے گی۔ جو ہمارے آقا کا نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہاں کسی نے چیف جسٹس کا فیصلہ منگوانا ہوئے تو میرا نمبر ہے اس کو وہ منگواؤ، لیکن خدا دا واسطہ جنہوں نے ووٹ دیتا ہے انہوں نے ایک باری ضرور ملو، انہوں نے فون تے کرو۔ ہن شاید تہاڈا فون ہی نہ سنن، تہاڈے نصیب آ، وہ شاید تہاڈا فون ہی نہ سنن۔ انہوں فون کرو، راجا صاحب مہربانی کرو، صاحبزادہ صاحب اب بیان کدوں دینا جے؟ اے اپنی عزتاں دے حملے ہون تے تسی سارے دے جان رہے ہیں، ڈوگراں دونوں نوں چھیڑو ذرا۔ اور یاد رکھنا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے روٹی میرا اللہ دیتا ہے، ہاں مجھے روٹی حضور کے صدقے ملتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیڈر نوں چھیڑیا، وہ لیڈر ہماری جوتی کے نیچے ہے جو مصطفیٰ کی عزت کے لیے اٹھتا نہیں ہے، اور اس لیڈر کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر۔ تے جڑا جیل چ بیٹھا انہوں بھی پیغام پہنچاؤ، جڑا کہندے جی مرشد ہے ہمارا، جی مرشد ہے، اور مرشد صاحب کو بھی پیغام پہنچاؤ کہ حضرت صاحب تسی اندروں بہ کے ہور تے بڑے اعلان کیتے، ختم نبوت دا بھی پیغام بھیج دو۔ اور جنہاں دتے نا ووٹ انہاں دی لتریشن ویکھنا کیسی ہوندی کہ جنہاں مصطفیٰ کریم دی عزت و عظمت تے حملے کیتے نے انہاں دا بچاؤ کوئی نہیں۔ تے اتوار والے دن تے سوار دی درمیانی رات انشاءاللہ اپنی جامعہ مسجد چ شب برات ہے تے تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے۔ تو جڑا میں موضوع تیار کیتا ہے، اگر کوئی مذاق کی نسبت بھی حضور کی طرف کرے تو قرآن کا فیصلہ وہ کافر ہے۔ انشاءاللہ وہ ختم نبوت 11 بجے نماز تسبیح ہوگی۔